بسم اللہ اولہ آخرہ. اوکے تو اب فرعون جس کو پہلے اتنی چوٹی تھی کہ وہ کم از کم اپنے پورے دربار سے تو بات کر رہا تھا، ناؤ جب معجزات سامنے آ چکے ہیں اب فرعون کو ایکچوئل ڈر لگ رہا ہے. تو ناؤ ہی از ٹاکنگ ٹو دا پیپل ہو ہی فیئرز دا موسٹ ان کیس آف ریبیلین نا. ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ قال للملأ حولہ، اپنے چیف سے اپنے جنرل سے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ تو یار کلیئر جادوگر ہے، مطلب he's a very skilled magician, not gonna lie. مطلب یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں ایسا جادو، لیکن he's still a magician. تو why are we listening to him؟ اور پھر مزید وہ کہتا ہے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اور یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین میں سے، out of your land، بسحرہ، اپنے جادو سے. Now what's special about this phrasing؟ یہ چاہتا ہے کہ یہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین میں سے اپنے جادو سے. What is special about this؟ Addressing him specifically. Him who؟ تمہاری زمین. جزاک اللہ خیر. This is the first time that Pharaoh is attributing the land to anyone other than himself. فرعون تو کیا کہتا ہے؟ الیس لی ملک مصر، میرے لیے ہے مصر کی بادشاہت، میرا ہے یہ سب کچھ. This is my land. This is the first time Pharaoh has to say تمہاری زمین. He's talking to the generals and he's saying تمہاری زمین میں سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے یہ. He's attributing the land to anyone other than himself. کیوں؟ کیونکہ he's trying to revive that loyalty inside them کہ نہیں you are loyal to this land، تم کیوں اس کی باتوں میں نہیں آؤ. right؟ فماذا تأمرون، تم لوگ کیا کہتے ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ what do you suggest؟ ان کی لوئلٹی بھی وہ کر رہا ہے اور پھر انہی سے کہہ رہا ہے کہ اچھا تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب فماذا تؤمرون. اب this is actually فرعون on his last straw، کیونکہ ایک تو فرعون کبھی کسی اور کو ایٹریبیوٹ نہیں کرتا وہ زمین، اور دوسرا فرعون ڈز ناٹ، آپ ایڈوائس کسی اپنے ایکول سے اپنے سے اوپر سے لیتے ہو، آپ اپنے سے نیچے والے سے ایڈوائس نہیں لیتے. فماذا تأمرون، ہمیں کیا کرنا چاہیے، is he's almost like at his last straw کہ اس کو اب اپنے سے نیچے لوگوں سے ایڈوائس مانگنی پڑ رہی ہے. تو the generals they're not completely biased. They have somewhat of let's explore this. They say قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. ایک کام کریں، ان کو اور ان کے بھائی کو تو ابھی واپس بھیجیں، ان کو ابھی آپ واپس بھیجیں، ان کو بھی جانے دیں. وابعث في المدائن حاشرين، اور لوگوں کو جمع کرنے والوں کو نا، ریکروٹرز کو آپ بھیجیں تمام شہروں میں تاکہ وہ لوگوں کو جمع کر کے لائیں. کن لوگوں کو جمع کر کے لائیں؟ میجیشنز کو جمع کریں. کیوں؟ کیونکہ دے تھنک فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ دے آر ڈوئنگ دس از میجک. اس میجک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دیر شوڈ بی اے میجیشن، دیر شوڈ بی میجیشنز. اب انہوں نے کہا میجیشن کو بلا کے لاؤ. یأتوک بکل سحار علیم، ٹو برنگ ود دیم ایوری اسکلڈ میجیشن، کہ ہر علم رکھنے والے ہر نالجبل میجیشن کو بلا لاؤ کہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. اچھا اب ریمبر کہ دس از ناٹ ان انسٹنٹ تھنگ نا، یہ چیز ٹائم لے گی ہونے میں. اگر میجیشنز جمع کرنے ہیں، لوگوں کو بھیجنا ہے اور وہ ساری کہانی کرنی ہے تو اٹس اے لانگ پروسیس. It's going to take weeks یا at least be days. It's not going to happen instantly. تو اس دوران موسیٰ علیہ السلام is out there doing da'wah. He's speaking to people. اور ایک اور چیز اس دوران کیا ہوئی ہے
کہ وہ جو اس دن فرعون کے محل میں سارا کام ہوا نا، وہ مطلب ادھر بہت سارے لوگ تھے، ادھر گارڈز تھے اور جینیٹرز تھے، اور اس کو پنکھا دینے والا تھا فرعون کو. تو وہ ان گارڈز میں سے کسی ایک نے، جینیٹر میں کسی ایک نے گھر جا کے اپنی بیگم کو بتایا ہوگا کہ کسی کو بتانا نہیں، نا محل میں ایسا ایسا ہوا ہے. اور فرعون کی تو صحیح واٹ لگی ہے، کسی کو بتانا نہیں، یہ بات اندر کی بات ہے. اور اگلے دن وہ جب صبح اٹھے تو پورے مصر کو پتا تھا، کیونکہ خیر میں بات نہیں کروں گا، پھر فیمنزم کے خلاف ہو جائیں گے ہم. تو جیو نیوز جزاک اللہ خیر. تو ایز پر دا پروون ریلائبل سورسز وہ بات پھیلی اور پھیلی اور پھیلی اور پھیلی، اور پورے ایجپٹ نے ایک دوسرے کو یہ کہے کہ وہ بات بتا دی کہ کسی اور کو نہیں بتانی. ٹھیک ہے. تو پبلک میں فرعون کا پرسپشن ہیز فالن. فرعون is no longer seen as the invincible, powerful, mighty god and king that he was seen as before. اور موسیٰ علیہ السلام کا بڑا چرچا ہونے لگا ہے کہ یار یہ آج کل کیا ہوتا ہے، جب کوئی بہت تیز جرنلسٹ کسی کرپٹ پولیٹیشین سے کوئی 4-5 سے کھڑے کھڑے سوال پوچھ لے اور وہ جواب نہ دے سکے، تو اس جرنلسٹ کی کتنی واہ واہ ہو جاتی ہے. یا فورگیٹ جرنلسٹ، ابھی یہ جو مفتی شمائل اور جاوید اختر والی ڈیبیٹ ہوئی، مفتی شمائل کی کتنی اتنا ماشاء اللہ سے نام ہوا نا، کیونکہ ایک پبلک میں بڑی ہو جاتی ہے کہ یار اس نے سوالات کیے، اس نے باتیں رکھی اور واپس وہاں سے جواب نہ آ سکا. پبلک کو مناظرے بہت پسند ہیں. پبلک میں موسیٰ علیہ السلام کی بڑی واہ واہ ہو گئی ہے. اچھا فرعون یہ دیکھ رہا ہے، فرعون کو اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو فرعون از ناؤ رننگ اے کاؤنٹر کیمپین. ہی از رننگ اے $1 million کیمپین ٹو ڈسکریڈٹ موسیٰ علیہ السلام and to deem him a national security threat, and then to portray the magicians جو وہ جمع کر رہا ہے as heroes. کیوں؟ کیونکہ وہ magicians اصل میں اس national security threat کو counter کریں گے. تو he is making a really big elaborate campaign تاکہ لوگوں کو وہ یہ بات بتا سکے کہ نہیں نہیں یہ جو ہے this is a national security threat، اور یہ magicians یہ heroes ہیں اصل میں، یہ اس کو counter کریں گے. اور اس نے سب کو گھروں سے نکلوا کے جمع کروا لیے کہ بیٹا آج تو نیشنل ڈے پریڈ ہوگی ہماری، اور اس میں میجیشنز آئیں گے، اور یہ یہ جو ڈیفenس ڈے ہوگا آج ہمارا، ہم اس دشمن کا خاتمہ کر کے رہیں گے. اس نے سب کو بلا لیا، سب کو جمع کر لیا لوگ سب. اچھا کیونکہ لوگوں میں بھی مناظرے اور کمپٹیشن اور سب کی اتنی ایک کیوریوسٹی اور اتنی ایک پبلک میں وہ ہوتی ہے نا کہ نہیں یار یہ دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے، سمجھ میں کچھ نہ آئے لیکن بس ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. تو لوگ بھی اٹھ کے آگے ہم بھی دیکھیں گے، دکھاؤ. تو آپ نے سب کو بلا بھی لیا اور آپ نے میجیشنز کو بول دیا کہ تیاری کرو، اس کے خلاف کرنا ہے، اس کے اگینسٹ جانا. تو پھر آگے بات آ گئی کہ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، کہ ایک دن مقرر کر لیا گیا. A day was set کہ یار اس دن پہ اب میجیشنز کو جمع کیا جائے گا اور پھر وہ کریں گے، مقابلہ کریں گے. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا گیا کہ آؤ گے نا تم باہر. ہے تو یہ سوال کہ اس میں ول یو جوائن دا گیدرنگ، لیکن اگین یہ بات کون پوچھ رہا ہے؟ فرعون اور اس کی آرمی پوچھ رہی ہے تم آؤ گے نا باہر، یاد سے آ جانا. It is almost a forced campaign کہ بھائی لوگوں کو پسند ہو نہ ہو کھینچ کے لوگوں کو لے آؤ کہ نظر آئے کہ دس از اے پوائنٹ آف نیشنل پرائڈ، کہ ہمارے ملک کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. لوگوں کو بولو کہ جھنڈے لگا کے اور بیجز لگا کے آ جائیں، اور بس آج تو ہم اس ملک دشمن کا خاتمہ کر کے رہیں گے. لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، تاکہ ہم so that we may follow the magicians if they prevail، تاکہ ہم ان
جادوگروں کی پیروی کر سکیں، ان کا اتباع کر سکیں، اگر وہ غالب آ جائیں، وہ جیت جائیں. اچھا اب لوگوں میں ایک سینٹیمنٹ کیا بنتا جا رہا ہے کہ when you're portraying the magicians as heroes, تو people like heroes, people are like the magicians. لیکن فرعون کی وہ جو ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے وہ ریبلڈ نہیں ہو رہی ہے. اب ایک پبلک پرسپشن میں یہ بنتا جا رہا ہے کہ یار اگر یہ جیت جائیں گے تو پھر تو ہمیں ان کی اتباع، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. ہم فرعون کو کیوں فالو کریں گے؟ پھر تو فرعون کو ہٹاؤ یہاں سے، ان کو لے کے آؤ اوپر، ان کو فالو کرو. فرعون کو ایک یہ بھی خطرہ ہے کہ یار یہ کہیں نہ مجھے ہی اوور پاور کر کے میرے ہی اوپر آ جائیں. تو دیٹ از آلسو، وہ بھی خطرہ ایک پورا ہے. اچھا تو اب کیا کیا جائے؟ اس خطرے کو ایک منٹ اب سائڈ پہ رکھتے ہیں. جو میجیشنز ہے نا، ویری دا ڈے بفور کہہ لو، یا ایکچولی دا ڈے آف دا یہ جو کمپٹیشن ہونا ہے، وہ آتے ہیں. وہ لیٹ سے ان کا جو بھی لاکر روم ٹائپ یا ہوگا، ریزیڈنس ہوگی ان کی، لیٹ سے انہوں نے پوری اپنی پریکٹس کر لی ہے، وہ بیٹھے ہیں، وہ آپس میں بات کرتے ہیں. یار تمہیں اس بات، تمہیں یہ جو سارا کام کرنا ہے، ہم نے کمپیٹ کرنا ہے موسیٰ کے ساتھ، تمہیں سے کتنے پیسے مل رہے ہیں؟ پیسے میں تو کوئی نہیں مل رہے، تمہیں مل رہے ہیں کیا؟ نہیں یار مجھے بھی نہیں مل رہے. کہتے یار پیسے تو ملنے چاہیے، کام تو بڑا ہے. وہ تیسرا آتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھائی لاسٹ بندہ جس نے فرعون سے پیسے مانگے تھے نا، فرعون نے ٹانگ کاٹ کے اس کے ہاتھ پکڑا دی کہ یہ لو پیسے تمہارے. اب ڈر کا ماحول بھی ہے. لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ یار فرعون نا ابھی ہمیں نہیں مار سکتا، تو ضرورت ہے ہماری، تو ابھی موقع اچھا ہے، اس سے نکال لیتے ہیں پیسے، اس سے نکلوا لیتے ہیں پیسے، کیونکہ بنتا تو ہے نا ہمارا، اتنا بڑا کام کریں گے تو ہمارا ریوارڈ بنتا تو ہے. تو جاتے فرعون کے پاس. فلما جاء السحرہ، کہ the magicians they came، قالوا لفرعون، انہوں نے فرعون سے کہا أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیت جائیں، اگر ہم غالب آ جائیں، ہمیں کچھ کوئی انعام شنام کو اجر ملے گا کیا، کوئی ریوارڈ ملے گا؟ اچھا اب فرعون از لائک آج سے پہلے تو مجھ سے کسی نے یہ مانگا ہوتا تو میں ان کو لٹکا کے ذلیل کرتا، لیکن کیا کروں، ابھی ان کی ضرورت ہے مجھے. فرانسس قال نعم، نے کہا ہاں ہاں ملے گا، ضرور ملے گا. اچھا فرعون از اسمارٹ، واٹ ڈز ہی ڈو؟ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام تو ملے گا ہی، اور میں تمہیں اپنے مقربین میں سے، میرے جو قریب ترین لوگ ہیں نا، جو میرے کیبنٹ منسٹرز ہیں، میں تمہیں ان میں سے بنا لوں گا. اچھا ہم نے بات کی تھی نا فرعون کو ایک ڈر کیا تھا کہ لوگ فرعون کو چھوڑ کے ان کو فالو کرنے لگ جائیں گے. فرعون نے کہا اس مرحلے کو آنے ہی نہ دو، اس سے پہلے ہی اس کو پریمپٹ کر لو. کیسے پریمپٹ کر لو؟ ان کو کیبنٹ پوزیشن دے دو، ان کو اپنا منسٹر بنا لو. ختم ہو گئی اپوزیشن پارٹی، بننے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، اس کو جگہ ہی نہ دو بننے کی، ان کو اپنے ساتھ ملا لو. قال نعم وانکم اذا لمن المقربین. اچھا تو وہ کام بھی ہو گیا. اچھا اب آیا این وقت مقابلہ. قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سب سے کہا القوا ما انتم ملقون، پھینکو جو کچھ تم نے پھینکنا ہے، جو کچھ تم نے جادو کرنا ہے کرو. فالقوا حبالهم وعصیهم، تو انہوں نے پھینکی اپنی رسیاں اور اپنے ڈنڈے، اپنے سٹافس. وقالوا بعزت فرعون، انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کے نام سے ہم پھینکتے ہیں. انا لنحن الغالبون، کیوں؟ کیونکہ فرعون نے کہا تھا میں تمہیں پیسے ویسے دے رہا ہوں، لیکن میرا بھی کچھ نام شام ڈال دینا بیچ میں، اسپانسرڈ بائی فرعون، کیونکہ میری ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے تو کچھ مجھے وہ ملنا چاہیے نا، ریکوری ہونی چاہیے. تو بیچ میں انہوں نے کہا وی تھرو ان دا نیم آف فرعون، قالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، لازمن ہم جیت کے رہیں گے، ہم غالب آئیں گے. فالقى موسى عصا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا پھینکا.
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اس نے وداؤٹ اسپینڈنگ اینی ٹائم ایک دم ہی وہ ان سب جو انہوں نے جادو پھینکا ہوا تھا نا ان سب کو نگل گیا، کھا گیا. اچھا لوگوں میں اتنا شور کیا گیا تھا اور اتنا لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ کوئی لمبا چوڑا 20 راؤنڈ کا کمپٹیشن ہوگا، یہاں پہ تو کچھ رہا ہی نہیں. سب ایک لمحے میں سارا ختم کر دیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. تو وہ میجیشنز جو تھے، وہ جو جادوگر تھے، سجدے میں گر گئے. اب فرعون حیران و پریشان ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک دم کیا ہوا. قالوا آمنا برب العالمین. ان جادوگروں نے کہا، اچھا بائی دا وے اس سے پہلے نا اس بات پہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین کہ وہ سب سجدے میں گر گئے. یاد ہے ہم نے وہ جو پتھروں والی اگزامپل پڑھی تھی، ہارٹس اینڈ سٹونز، ثم قست قلوبهم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. تو ہم نے بات کی تھی نا کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں، کچھ پتھر انیشلی ان کو خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک دفعہ ان میں وہ کریک آ جائے تو ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، ان میں سے بھی ایمان باہر نکل آتا ہے. ایک دفعہ ان میں وہ کریک آ جائے، ایک ٹریگر کی ضرورت ہوتی ہے ان کو. دیٹ از دیس. ایک دفعہ وہ سامنے نظر آیا نا کہ جادوگر کو پتا ہوتا ہے کہ کیا جادو اور کیا جادو نہیں ہے، اس کو اپنی گیم کی لمٹس پتہ ہیں. دیکھو اس کے اندر اندر تو میں کھیل سکتا ہوں، اس سے باہر جو ہے نا اب یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ جادو نہیں ہے. وہ سمجھ لیا، وہ سجدے میں گر گئے، وہ پتھر ٹوٹ گیا، اٹ کریکڈ، اس میں سے پانی نکل آیا، اس میں سے ایمان نکل آیا. وہ کہتے ہیں قولوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لاتے ہیں رب عالمین پر. فرعون کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ تم مجھ پہ ایمان لاتے ہو، مطلب لیکن اب آگے کچھ راؤنڈ 2 کی تیاری کرو نا. کہتے ہیں کیا پاگل واگل ہو گئے ہو، ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، تم پہ نہیں. فرعون از اگاسٹ. اس نے جتنی تیاری کی تھی، جتنی کیمپین کی تھی، وہ سب لوز کر گئی. جتنے لوگوں کو جمع کیا تھا، لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی ان پہ فوکس کرو، جادوگروں پہ، اور یہ دکھائیں گے اور یہ ہیروز ہیں اور یہ ہمارے نیشن کو پروٹیکٹ کریں گے. انہوں نے سارا گیم الٹ دیا. اب فرعون از لیفٹ alone to defend himself. تو وہ کیا کہتا ہے، قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، کہ تم ایمان لائے کیسے میری اجازت کے بغیر، میری اجازت سے پہلے. How dare you. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. اچھا اب مجھے سمجھ آیا، یہ موسیٰ جو ہے نا یہ اصل میں تمہارا بڑا ہے، اس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے. اب فرعون نوز ڈیم ویل کہ دس از ناٹ ٹرو، کیونکہ پتہ نہیں دور دراز کہاں کہاں شہروں سے اٹھا کے لایا ہے وہ ان میجیشنز کو، اور انہوں نے آج سے پہلے کی موسیٰ کو دیکھا بھی نہیں، آج ملے ہیں موسیٰ سے. تو فرعون knows very well that this isn't true. He is just playing this game for the public. میں نے کہا تھا نا very genius politician, very evil, very genius politician. پبلک میں گیم کر رہا ہے. انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. اچھا مجھے اب سمجھ آئی کہ یہ اصل میں تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے. فلسوف تعلمون، تم سب جان لو گے. اب تم دیکھو ذرا، اب دیکھو. لأقطعن أيديكم، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا. وأرجلكم، اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا. من خلاف، اپوزٹ سائڈ سے. تو اگر سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹا پاؤں کاٹوں گا، الٹا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹا سیدھا پاؤں کاٹوں گا. دونوں اپوزٹ سائڈ سے
میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کے سب کو ایک ساتھ کروسیفائی کر دوں گا، صلیب دے دوں گا، پھانسی چڑھا دوں گا. اب کیونکہ اس کے پاس کچھ رہ نہیں گیا تو اس کو وہی اپنی پولیٹک ٹیکٹکس اینڈ فورس پہ آنا پڑا کہ اب تو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور کوئی کارڈ رہ ہی نہیں گیا پلے کرنے کو. وہ جو جادوگر ہیں وہ کہتے ہیں قولوا لا غیر، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی برائی نہیں ہے اس میں. انا الی ربنا منقلبون، ہم نے تو ویسے ہی بے شک ہم نے رب کے پاس اپنے لوٹنا ہی ہے نا، تم لوٹا دو، کیا مسئلہ پڑتا، کیا فرق پڑتا. کہ ابھی یہ وہ والی بات کہ ان پتھروں میں بھی جن کو تھوڑا سا ٹریگر چاہیے ہوتا ہے کریک ہونے کے لیے، لیکن جب ایک دفعہ پانی نکل آئے اندر سے، وہ ایمان نکل آئے تو وہ اٹ از فکسڈ، اٹ از ہارڈ، اٹ از پختہ ایمان ہوتا ہے وہ، پھر اٹس ناٹ ویک، اٹس راک سالڈ. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا اور ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ ہم اولین ایمان لانے والے ہیں، ہم سب سے پہلے ایمان لائیں، سابقون السابقون ہیں ہم، تو ہمارا رب ہمیں بخش دے گا. This entire مطلب this imagery, this is so mind blowing. یہ پورا، میں مزید آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے اور مقصد کچھ حد تک پورا ہو گیا ہے یہ بات کرنے کا. دا پوائنٹ آف یہ ساری بات دکھانا، the point of this entire series actually, Beauty and Elegance of the Quran, was کہ I give you an example of the Quran as a living book. قرآن مردوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ایک زندہ جیتی جاگتی باتیں کرتی کتاب ہے، کبھی کھول کے پڑھو تو اس کو. دس اسٹوری، دس از اے ناول، دس از اے فل آن ناول جو پوری اسٹوری بیان ہو رہی ہے. کبھی ہم نے زندگی میں I tell you this, 99% of Pakistanis, actually probably 99% of، چلو باقی دنیا کا مجھے نہیں پتا، like 99% of Pakistanis have never ever read the Quran even once in their life cover to cover، صرف ترجمے کے ساتھ. بھول جاؤ تفسیر، بھول جاؤ عربک، بھول جاؤ سمجھنا، صرف ٹرانسلیشن. 99% of us have never even read of the Quran. قرآن یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. It's showing you an entire movie and ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کبھی اس لینس سے ہم قرآن کو پڑھیں تو قرآن کیا نہ کرے ہماری زندگی، کہاں سے کہاں نہ لے جائے ہمیں اس دنیا میں، اور آخرت کو تو بالکل ہی الگ سائڈ پہ رکھ دینا. These kind of insights from the Quran are absolutely mind blowing, or it is equally mind blowing how much we neglect them. مطلب اس میں کوئی میں نے بہت خاص تفسیر کی بھی نہیں. This was pretty much just transliteration اور اس کو تھوڑا سا ڈراماٹائز کرنا. This is as it is the words. یہ پوری سٹوری ہم میں سے کتنوں نے پہلے پڑھی ہے؟ ہاں، وہ قصص الانبیاء کی ایک بک آتی تھی بلو کلر کی اتنی موٹی، اس میں سارے 1,24,000 انبیاء کے قصے انہوں نے ایک اتنی سی بک میں لکھ دیے تھے، تو وہ ہم پڑھ لیا کرتے تھے، وہ نانی اماں سناتی تھی بچپن میں. تو وہاں سے ہمیں پتہ ہے کہ ہاں یہ واقعہ تو ہوا تھا کہ فرعون کے دربار میں گئے تھے اور پھر عصا پھینکا تھا اور پھر اس نے میجیشنز کو بلا لیا تھا اور پھر میجیشن سجدے میں گر گئے تھے اور ایمان لے آئے. ہاں یہ ہمیں پتہ ہے. کبھی ہم نے یہ کھول کے پڑھنے کی کوشش کی کہ قرآن کن لفظوں میں بیان کرتا ہے اس کو؟ قرآن کے الفاظ یو اینڈ می کین ناٹ ایون امیجن کتنی ڈیپتھ آف ڈیپتھ آف ڈیپتھ آف ڈیپتھ ان الفاظ میں. میں نے کچھ بھی نہیں بیان کیا اس میں سے، not even 0.01% of it. اس سے probably اتنا کچھ اور مضمر ہوگا نا کہ I could spend my entire life on it and still not figure it out.
what did you think about the message of the Quran by Muhammad Asad? Do you recommend it? I have not read that. Uh, I will take a look at it. But the point isn't, I'm not recommending any particular person. यार आपको कुरान जहां से आपको जो बेहतर लगता है मुझे पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट the literary aspects, the beauty of the Quran, ये वही चीजें आई लव उस्ताद नुमान अली खान मैं उनसे लेता हूँ अपना कंटेंट बहुत सारी चीजें मैं उनसे सीखता हूँ मतलब गाय इज माइंड ब्लोइंगली नॉलेजेबल ठीक आई विल नॉट होल्ड इट अगेंस्ट यू इफ यू हेट द गाइज गट्स लेकिन कुरान को कहीं से तो सीखो कहीं से तो पढ़ो यार डोंट रिलाई ऑन एनीवन कुरान खोलो और कम से कम पढ़ना तो शुरू कर दो at least start learning some bit of Arabic आपको समझ आए कुरान असल में बोल क्या रहा है कुरान असल में मुझसे बात करना क्या चाह रहा है this translation cannot simply cannot convey that to you 24 session 24 है ना लास्ट सेशन हमारा 24 sessions I've been repeating the fact कि यार I've been showing you guys translation और कुरान में फर्क क्या है जितनी हमने डेप्थ ट्रांसलेशन से हट के निकाली ना आई वुड से अगर हम most of us here I'm assuming are कम से कम भी college level students ठीक some maybe in university as well हमारे लिए कोई excuse नहीं होगा जब हम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ खड़े होंगे अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे हमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने ये 15-20 साल अपनी ज़िंदगी के दुनियावी तालीम हासिल करने में लगाए तुम्हें ज़रा भी मौका नहीं मिला कि तुम रुक के अल्लाह की किताब की ज़बान सीख लो अरबिक सीख लो कि अल्लाह की किताब पढ़ सको थोड़ी सी तफसीर पढ़ लो तुम्हें कुछ समझ आ सके कि अल्लाह ने बोला क्या है इतनी तौफीक नहीं हुई तुम्हें क्या जवाब देंगे हम आप हमें क्या जवाब देंगे me personally I've been in school for 15 years now probably more than that 15 years 15 years of English 15 years of Urdu 15 years of math probably less but still a considerable amount of years science physics chem bio कंप्यूटर ये सब पढ़ा नहीं पढ़ा तो कुरान नहीं पढ़ा क्या कैसे जस्टिफाई करेंगे अल्लाह को मुझे तो आई डोंट फाइंड एक्सक्यूज उधर उधर तो जब खड़े होंगे तो फिर तो शर्म से डूब मरने की भी कोई जगह नहीं होगी तो all this is not to demotivate you guys this is actually to motivate you guys कि भाई it's not पता है क्या it's not difficult I'm genuinely telling you after studying Arabic I'm telling you give it 1 year of 1 hour a day 5 days a week do you hear me 1 hour a day for 5 days a week for 1 year learn Arabic this time period is more than enough for you to understand इतनी अरबिक कि आप कुरान पढ़ो तो आपको तर्जुमे की जरूरत ना पड़े आपको मफहूम समझ आ रहा हो लाइव this is more than enough for you to get enough of a grasp of Arabic उसके बाद ऑब्वियसली और बहुत कुछ है लेकिन कम से कम इतना तो हो तो इकबाल ने कहा था ना कि जब तक तेरे दिल पे ना हो नुज़ूल किताब जब तक तेरे कल्ब पे ना हो नुज़ूल किताब गिरा कुशा है ना राजी न साहिब कशाफ कि जब तक किताब का नुज़ूल तुम्हारे दिल पे डायरेक्ट नहीं होता तुम्हारे दिल पे नाजिल नहीं होती किताब तब तक जो तुम्हारी नॉट्स है ना तुम्हारी जितनी कंफ्यूजन जितनी
جتنے تمہیں مسئلے آ رہے ہیں، جتنی مینٹل کلیئرٹی نہیں مل رہی، یہ بالکل یہ کلیئر نہیں ہو سکتی، یہ گرا کھل نہیں سکتی. اور یہ گرا نہ امام رازی کی وہ 40 جلدوں پہ چھپی ہوئی تفسیر کر سکتی ہے، اور نہ ایک اور بڑی مشہور تفسیر ہے کشاف، نہ وہ کر سکتی ہے. دونوں نہیں کر سکتی. جو مرضی تفسیر اٹھائی کھول لو، جو مرضی ترجمہ اٹھائی کھول لو، تمہارے دل پہ جب تک نہ ہوگا نا، نہیں ہوگا کتاب کا نزول. تم پڑھو اور تمہیں سمجھ آئے، تم سنو اور تمہیں سمجھ آئے، تب تک کام ادھورا ہے. From where can we learn Arabic? یار I am telling you there are 1001 resources. آن لائن سیکھنا چاہتے ہو there are online resources. In person سیکھنا چاہتے ہو which I recommend, there are in person resources. There are some very 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 good teachers. Actually I'll share resources in the group. میں نے خود جہاں سیکھی I'll share that in the group. Some other resources I'll share that in the group. اتنی دنیا اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے نا، جینیونلی اب ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی ہمارے لیے ہمارے پاس کوئی ٹیچر نہیں تھا یا ہمارے پاس کوئی ریسورس نہیں تھا سیکھنے کے لیے. میں نہیں مانتا کہ ہمارا یہ ایکسکیوز آج چلے گا. with the internet, with the ease that is created now, اب تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں. تو I'll share inshallah resources in the group. بہت سارے ایونیوز ہیں عربک سیکھنے کے، تو ڈو ایکسپلور دیٹ. ایک اور بات کرنے کی، یہ دس انٹائر سیریز اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ بھائی آئی ٹرائی اینڈ شو یو گائز کہ ویئر ٹرانسلیشن لیکس اینڈ ویئر وائی یو نیڈ ٹو لرن عربک. لیکن اٹ وازنٹ جسٹ این ایکیڈیمک ایکسرسائز. And I don't want this to end up being just an academic exercise. کیونکہ ٹھیک ہے linguistic analysis, literary analysis, language کا analysis is academic in nature. کہ بھئی پڑھنے لکھانے سے لینا دینا ہے، اس کا ایسا کچھ اور ہے نہیں. لیکن اگر ہم اس کو صرف پڑھنے پڑھانے کے طور پہ لیں اور اس سے کچھ آگے اور فائدہ اخذ نہ کریں تو اس پورے کا کوئی مقصد نہیں. تو I've wasted my efforts and you guys have wasted your time being here. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن اولین طور پہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. ہم نے اگر اس سے پڑھ کے ہدایت حاصل نہ کی تو پھر ہمارا حشر وہی ہوگا جو میں نے 2-3 دفعہ مینشن کیا نا، کہ ویسٹرن اسکالرز بہت سارے ایسے گزرے جنہوں نے بڑی ڈیپتھ میں عربک پڑھی، پی ایچ ڈیز کی عربک میں، لیکن قرآن کا مفہوم ان پہ واضح نہیں ہوا. ہمارا حال بالکل وہی ہوگا. ہمارے ٹیچر ایک بات کیا کرتے تھے عربک کے، کہتے تھے کہ عربک تم قرآن سمجھنے کے لیے سیکھ تو رہے ہو، لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ تمہیں عربک سمجھ آ گئی تو تمہیں قرآن سمجھ آ جائے گا. کیونکہ تم جتنی مرضی عربک سیکھ لو، تم ابو جہل سے بہتر عربک نہیں بول سکتے، ابو جہل سے بہتر عربک نہیں سمجھ سکتے. تو اگر اس کو قرآن کی ہدایت عطا نہیں ہوئی نا، تو عربک از نو گارنٹی فار گائیڈنس. اٹ از اے ٹول، اٹ از این ایونیو، لیکن اس کو کانسٹنٹلی ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. قرآن میں سے جتنا سمجھ آئے، جو تھوڑا سا ایک ٹکڑا ایک آیت سمجھ میں آئے، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر. آپ کو ایک بات قرآن کی سمجھ آ گئی، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن اس بات سے منع کرتا ہے، قرآن یہ بات کرنے کو کہتا ہے، آج سے اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ یار میری اٹموسٹ ایفرٹ ہوگی کہ جس بات سے قرآن نے منع کیا اس بات کو میں نہ کروں، اور جس بات سے قرآن نے کرنے کو کہا وہ بات نہ کروں. کیونکہ اس کے بغیر، ہدایت کے بغیر، اس ایکیڈیمک ایکسرسائز کا I'm sorry to say I'm being very blunt here، لیکن کوئی فائدہ نہیں، قطعاً کوئی فائدہ نہیں. It's useless.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کی اصل روح، اس کی حقیقت، اس کی ہدایت، اس کی رشد تک پہنچنا ہمیں نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے جڑنے کی، اس کتاب کو اپنی زندگی کا رہنما بنانے کی، اس کتاب کو، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ موقع دے کہ ہم اپنے وقتوں کے سابقون السابقون میں سے ہوں، اول المؤمنین میں سے ہوں۔ ہم وہ ہوں کہ نہ صرف ہماری اپنی زندگی ہدایت پہ گزرے، ہم کسی درجے میں دوسروں کی ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ بن سکیں، اس میں کچھ مدد کر سکیں۔ ہم سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا وہ کام لے لے جو اسے مطلوب ہے۔ ہم تو ہماری کیا حیثیت، ہم سے اللہ تعالیٰ وہ کام کرا لے جو کسی طرح اسلام کی کسی خدمت میں معاون ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسی زندگی بسر کرنا نصیب کرے کہ جب آخرت میں ہم اٹھائے جائیں تو ہمیں یہ سننے کو ملے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کہ اے مطمئن روح، اے مطمئن روح، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، داخل ہو جا، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے شکر گزار بندوں میں، میرے غلاموں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جب تک ہم ہیں، ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ہمیں حالت اسلام میں موت نصیب کرے، وقت موت ہمیں کلمہ نصیب کرے، ہمیں واللہ العظیم یہ دور ایسے فتنوں کا ہے کہ ہم میں سے کوئی محفوظ نہیں، نہ میں، نہ آپ، نہ ہمارے گھر والے، کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے فتنے میں نہ ڈالے جو ہمارے بس کا نہ ہو، جسے ہم برداشت نہ کر سکیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جو حالات ہیں پوری دنیا میں، مسلم امت کے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم و کرم والا معاملہ کرے، ہمیں وہ غیرت، وہ قوت، وہ حمیت عطا کرے کہ ہم کچھ کر سکیں، ہم دعاؤں سے بڑھ کے کچھ کر سکیں امت مسلمہ کے۔ کہ خدا کی قسم کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں نا امت کا حال، آپ کا شرم سے ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا تھا مسلمانوں کا عروج اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ غالباً حال ہی نے کہا تھا نا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، اور پھر پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کوئی مد ہے ہر جزر کے بعد،
مانے نہ کوئی مت ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. کہ حال تو ہمارا کچھ ایسا ہی ہے. ہمیں دیکھ کر یہ تو تصور کرنا بھی بالکل عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس کے بعد کوئی ہمارا عروج آئے گا. لیکن اس بات پہ ہمارا ایمان ہے، اس بات پہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک عروج آنا ہے. ایک وقت دوبارہ آنا ہے جب اس دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے راستے پر خلافت دوبارہ قائم ہوگی. آپ اور میں اس وقت کے منتظر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انتظار سے بڑھ کر کچھ کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم اس وقت کے لیے، اس کی اسٹیج سیٹنگ کے لیے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم کچھ کر سکیں، کچھ اپنا پارٹ ادا کر سکیں، نہ کہ ہم ان سائلنٹ میجورٹی میں سے ہوں جو منہ بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. ہمارا آج حال پوری امت مسلمہ کا جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہمیں دنیا بڑی محبوب ہے، ہمیں موت کا بڑا ڈر ہے. رسول نے کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا جب میری امت پر اقوام ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے دسترخوان لگانے والی دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا رکھ کر کھانے والوں کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ کھاؤ. تو ایک وقت آئے گا جب قومیں میری قوم پر، امت مسلمہ پر لوگوں کو ایسے دعوت دے گی. صحابہ نے پوچھا تھا کیا اس وقت ہم بہت کم ہوں گے، بہت کم تعداد، بہت قلیل ہوں گے؟ رسول اللہ نے نہیں، تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے. جھاگ دکھنے میں تو بہت لگتی ہے، تاحد نگاہ ہوتی ہے، لیکن اس کی اصل ویلیو، اس کی اصل وقت، اس کی اسٹرینتھ کچھ بھی نہیں ہوتی. صحابہ نے پوچھا تھا ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت بری لگنے لگے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی. خود اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جائزہ لیں، کیا ہمارا حال آج یہ نہیں؟ کیا ہمیں آج اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر آج ابھی مجھے موت آ جائے تو کیا میرا حساب کلیئر ہے؟ کیا میں تیار ہوں سوال جواب کے لیے؟ کیا میں کھڑا ہو سکتا ہوں اللہ کے سامنے؟ کہ کوئی ہمیں گارنٹی ہے کہ ابھی نہیں آنی موت؟ ابھی اسی سیشن کے دوران میرا یہ ختم کرنے سے پہلے میری سانس یہاں رک نہیں جائے گی، مجھے اس بات کی گارنٹی ہے؟ اگلی ایک سانس میں لوں گا یا نہیں، اس بات کی مجھے کوئی ریٹن کنفرمیشن ملی ہوئی ہے کیا؟ جب نہیں ملی ہوئی تو میں ایسے کیوں جی رہا ہوں کہ جیسے پتہ نہیں مجھے کتنی صدیوں کی امیونٹی ملی ہوئی ہے، استثناء ملا ہوا ہے مجھے کہ جی کوئی پکڑ نہیں ہونی میری. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، واللہ ابھی رسول اللہ کہتے ہیں اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو. ہمیں اس دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دنیا کی حقیقت وہی ہے، ہنسنے کی تو خاص وجوہات ہیں نہیں. ہم زبردستی کھیکی کھیکی کرتے رہیں، ٹھیک ہے وہ ہمارا اپنا، لیکن جینوئنلی اسپیکنگ حالات دنیا میں کھیکی کرنے کی جگہ نہیں ہے ابھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، اپنی زندگی میں انہیں مستعمل لانے کی
انہیں اللہ کی کتاب کو، اللہ کی رسی کو اس طرح پکڑ لینے کی، ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دانتوں سے پکڑ لو، دانتوں سے پکڑ لینے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق نصیب کرے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. آئی ہوپ کہ میں کچھ کسی درجے میں اس کتاب کے بیان کرنے کا کوئی چھوٹا سا حق بیان کیا کہتے ہیں حق ادا کر سکا. آئی ہوپ کہ جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، جو غلطیاں ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، انہیں معاف کر دے گا. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر کوئی چیز بری لگی ہو، کچھ، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے ٹائم کا اکثر میں لحاظ کم کیا کرتا تھا، آج بھی کم کر رہا ہوں، ٹائم سے اوپر ہی جا رہا ہوں، تو اس کے لیے معذرت. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھار دل سے نکلتی ہیں تو ان کو ہونے دینا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ اس سے ہم جو کچھ لے سکے، جو ایک مومنٹم بنا سکے قرآن سے جڑنے کا ان پچھلے 2 مہینوں میں، ان کو ہم مزید آگے بڑھا سکیں رمضان میں، نہ کہ اس کو لوز کر دیں. اور صرف رمضان میں نہیں، اس کو رمضان سے مزید آگے بھی کیری فارورڈ کر سکیں. کیونکہ رمضان اصل میں رمضان اس لیے نہیں آتا کہ جی ہم رمضان میں اچھا عمال کریں تاکہ ہمارا بینک بیلنس کچھ پازیٹیو میں ہو جائے، پھر اس کو پورے سال خرچ کرتے رہیں، نیگیٹو میں جاتے رہیں. رمضان اس لیے نہیں آتا. رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم ایک مومنٹم، ایک موومنٹ ایسی بنا لیں کہ وہ باقی پورے سال بھی جاری رہے، وہ کنٹینیو کرے. ہماری جو عادتیں رمضان میں بنے عبادت کی، وہ آگے کیری فارورڈ کریں، نہ کہ ہم مزید رمضان کی جتنی نیکیاں کمائی تھیں ان کو کینسل آؤٹ کر دیں رمضان کے فوراً بعد عید پہ جا کے موویاں دیکھ کے. تو اگین آئی ہوپ کہ ہم اس قرآن کا اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ حق ادا کر سکیں، اس قرآن سے جڑنے کا، اس قرآن سے دل لگانے کا، اس قرآن کو اپنی زندگیوں کا محور و مرکز بنانے کا. جتنی ہماری کتابیں ہماری زندگی کا محور و مرکز ہوتی ہیں نا، میں یہ فیل کر رہا تھا کہ میرا آج این ٹی تھا، تو پچھلے 2-4 دن سے میں پڑھ رہا تھا. میں جس طرح کا ٹائم اس میتھس اور فزکس کی بک کو دے رہا تھا نا، اگر میں اس قرآن کو بھی دوں، پتہ نہیں میرا اور اس قرآن کا رشتہ کیا ہو. خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی اپنی جرنیز میں ہم کنٹینیوسلی آگے چلتے رہ سکیں، کچھ نہ کچھ ایوری ڈے. جسٹ پرومس یور سیلف کہ پروگرس آگے ہونی چاہیے، پیچھے نہیں ہونی چاہیے، آگے جاتے رہو. رکنے کا جہاں آپ نے وہ کیا نا کہ بس یہاں کافی ہے، بہت سیکھ لیا میں نے، بہت پڑھ لیا، اب میری نیکیاں بہت ہو گئی، وہاں سے یو اسٹارٹ لوزنگ. کیونکہ اس دنیا میں نا دیر از نتھنگ اسٹیٹک، یا تو یو گوئنگ اہیڈ یا یو گوئنگ بیہائنڈ. آگے جانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو پروگرس ہے، بچت ہے. جہاں آپ نے ایکسلریٹر چھوڑ دیا نا، وہاں اٹس این اپ ہل بیٹل، گاڑی پیچھے جائے گی، گاڑی رکتی نہیں ہے یہاں پہ. تو انشاءاللہ آج کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے، میں اس کو پریپیئر بھی نہیں کیا ہوا تھا، تو ایک استقبال رمضان کا پراپر سیشن الگ سے رکھ لیں گے. رمضان کے بعد سے کچھ باتیں ہیں جو میں نے کرنی ہیں، تو امید ہے کہ آپ سب اس میں شرکت کریں گے. اس کے علاوہ کچھ ریسورسز ہیں جو میں گروپ میں شیئر کروں گا دور ترجمہ قرآن کے حوالے سے. آئی ریلی 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 ارج یو گائز کہ کسی نہ کسی درجے میں کسی دور ترجمہ قرآن کو جوائن کریں. آئی ڈونٹ کیئر کس کا ہے، جماعت اسلامی کا ہو یا تنظیم اسلامی کا ہو یا دعوت اسلامی کا ہو یا الہدا کا ہو، کسی کا بھی ہو. کم از کم کہیں نہ کہیں دن میں، رات میں، تراویح کے ساتھ، صبح کے ٹائم پہ، فجر کے بعد، کبھی نہ کبھی بھی دن میں کوئی ٹائم نکالیں، کم از کم رمضان میں 2 ترجمہ قرآن اٹینڈ کریں.
کم از کم قرآن کے ساتھ وہ اپنا ایک رشتہ جوڑ کے رکھ سکیں کہ آپ کم از کم اس بات کا آپ کو یہ کہنے کا حق تو ہو کہ ہاں ہم اہل کتاب ہیں، ہم بھی کتاب والے ہیں. مزید ٹائم آپ لوگوں کو نہیں لوں گا، ٹائم اوور ہو گیا ہے. آئی ہوپ کہ دعائیں میں سب کی کر دی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں تمام جو خیر اللہ نے رکھی ہیں انہیں سمیٹنا نصیب کرے، اور دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، سب معاملات میں ہمیں اٹ موسٹ سکسیس دے. میں نے ہمارے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ جب رب سے مانگتے ہو نا تو درمیانہ نہ مانگا کرو. ڈونٹ آسک فار سم تھنگ میڈیوکر. تمہارا رب الوہاب ہے، تمہارا رب غنی ہے. تمہارا رب وہ ہے جو اس دنیا اور آسمان و مافیہا اور ہر چیز کے خزانوں پر قادر ہے. اس سے مانگو تو اس کی ذات کے مطابق مانگو، اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگو. اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں تو اٹ موسٹ سکسیس، فوز العظیم مانگیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی کاموں میں، اپنی اپنی فیلڈز میں، اپنی اپنی جرنیز میں، دین میں کامیاب کرے، ہمیں دین کا اصل فہم عطا کرے تاکہ ہماری زندگیاں اور خصوصی طور پہ ہماری آخرت کامیاب ہو سکے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم. If there are any questions, please we can take questions now. Sorry میں نے دعا پہلے پڑھ دی.